آپ کو بتا دوں گا کہ آپ جو ہے نا مسئلہ فدق کو نہ صرف سمجھ جائیں گے بلکہ آپ کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، پلس کوئی شور مچاتا ہے نا اس مسئلے کا، ٹھیک ہے، خواہ وہ خارجیت میں سے ہو، وہ ناسبیت میں سے ہو، وہ رافضیت میں سے فتنہ ہو، تو آپ اس کو دلائل کے ساتھ اس کا دفاع کر سکیں، ٹھیک ہے، کس کا؟ آپ صدیق اکبر اور عمر فاروق دونوں کو اس میں گھسیٹ دیا جاتا ہے، دونوں کا جو ہے نا دفاع کر سکیں، ٹھیک ہے، صدیق اکبر، شان صدیق اکبر اور شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا جو ہے نا آپ دفاع انشاءاللہ العزیز کر سکیں گے۔ اب یہ گفتگو جو ہے نا یہ خالصتاً علمی گفتگو ہے، یہ آج کی کیا ہے؟ علمی جو ہے نا گفتگو ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے نا دے مار 4.5، ٹھیک ہے، واہ واہ واہ، یہ وہ نہیں، یہ علمی گفتگو ہے۔ تو علمی گفتگو کو آپ کو کانوں کی جو ہے نا کھڑکیاں کھول کے، دماغوں کے روشن دان کھول کے سننا پڑتا ہے، اور پھر جہاں جو چیز نوٹ کرنے والی ہے اس کو نوٹ کریں، ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں رہ جانی، ٹھیک ہے، تاکہ جب دلائل دینے کی بات آئے تو اب دلائل بھی اس کو دیں۔ میں آج صرف اس کی تمہید باندھوں گا اور فقط قرآن حکیم سے۔ مسئلہ فدق ہے کیا؟ قرآن حکیم سے۔ وہ تو حدیثیں پیش کر دیتے ہیں، حدیث فدق، مجھے موقع ملا تو حدیث کرتاس پر بھی بات کریں گے، اس پہ سیدنا عمر فاروق کو جو ہے نا وہ الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ گھر والے خود ذمہ دار ہیں اس کے، اہل بیت کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا وہ رافضی یا خارجی ناسبی، وہ یہ عمر فاروق کو، اس کا بھی حدیث کرتاس، ٹھیک ہے، اس پر بھی بات کریں گے، مجھے یاد کروا دیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ قرآن پاک کی سورۃ الحشر، کون سی سورہ؟ سورۃ الحشر، 28واں پارہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ پاک نے، اور یاد رکھیں قرآن پاک جو ہے وہ آپ کا، میں ذرا ٹائم سامنے ایک دفعہ سکرین اوپن کر لوں، یہ مصدر اول ہے، یہ کیا ہے؟ مآخذ فقہ میں سے پہلا جو ہے نا وہ یہ سورس آف لا ہے، اور یہ مصدر اول ہے، اور یہ مرجع اول ہے قرآن پاک۔ بعد میں حدیث کی بات آتی ہے، وہ الگ بات ہے، قرآن اور حدیث پیرلل چلتے ہیں، آپ وداؤٹ حدیث قرآن کو، مصدر اول کو جو ہے نا وہ مصدر ثانی کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یہ مصدر اول اور مرجع اول ہے ہمارے لیے، پہلا سورس آف لا ہے۔ اسلام کے اندر جو 4 سورسز آف لا ہیں اس میں فرسٹ سورس آف لا کیا ہے جی؟ بولیے، قرآن پاک ہے۔ تو اس لیے ہم جو فرسٹ سورس آف لا ہے اس میں سے سب سے پہلے اس کو جو ہے نا مسئلے کو لیتے ہیں، پھر میں حدیث کی طرف آؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے کہ کئی ایسے ہیں جو صرف قرآن کی رٹ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، معاذ استغفر اللہ العظیم، ٹھیک ہے، تو دائرہ کفر میں داخل ہونے والی بات ہوتی ہے۔ حدیث کو انکار کرنا حضور کا انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم حدیث سے بھی لیں گے تو پھر ہمارے پاس قوی نقلی دلائل جو ہے نا وہ سامنے آ جائیں گے، پھر ہم کتب جو اہل تشیع ہیں اس کا بھی حوالے میں دوں گا آپ کو، کتب جو اہل تشیع ہیں، شیعہ حضرات کی جو کتب ہیں اس کے بھی ہم حوالے جو ہے نا وہ نوٹ کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے حقیقت ہے کیا اور تماشا کیا کھڑا کر دیا ہم نے۔ یقین کریے یہ تماشا ہے، ڈھونگ رچا دیا ہم نے، ٹھیک ہے، فدق فدق فدق، کئیوں کو تو کہنا بھی نہیں آتا، فدق ہی بولتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں فدق کے، پتہ نہیں ان کی وراثت تھی جو ہے نا ملی نہیں، ان کو بڑی ٹینشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں یہ وراثت ہے بھی یا نہیں، پہلے تو اس پہ غور کرنا ہے کہ آیا وراثت ہے بھی یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو مرجع اول ہے اور مصدر اول ہے قرآن پاک، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورۃ الحشر آیت نمبر 6 سے 10 تک کا مطالعہ کیجیے، آیت نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10، میں ایک ایک آیت کو لے کے جو ہے نا وہ چلوں گا، ٹھیک ہے، ایک ایک آیت کو، تاکہ آپ کو اچھی طرح جو ہے نا وہ کلیئرٹی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے فدق کا ہم لغوی اور شرعی معنی تو دیکھ لیں کیا ہے، اس کو کیا بولنا ہے؟ فدق، بولیے
فدق، فدق نہیں ہے، فدق، اس کا شرعی معنی اور لغوی اس کا سٹیٹس کیا ہے ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، اور شریعت میں اس کا جو سٹیٹس ہے اس کو جو ہے نا فائنڈ کر لیتے ہیں۔ اچھا، ضمن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اسلامی جو سلطنت ہے اس کے جو وسائل ہیں جن سے کوئی ملک چلتا ہے، اسلامی جو سلطنت ہے اس کے وسائل عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین دونوں ادوار میں، اس کے بعد تو ملوکیت شروع ہو گئی نا، 30 سالوں کے بعد حضور کی حدیث کے مطابق پھر تو ملوکیت شروع ہوگی۔ تو ملوکیت کی بات نہیں کر رہا اسلام، اس کے اگینسٹ ہے ملوکیت کے، کنگ شپ کے، ٹھیک ہے۔ تو جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسی طرح عہد خلفائے راشدین، عہد صحابہ کرام کی بات نہیں کر رہا میں، عہد خلفائے راشدین یعنی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے دور کے اندر جو اسلامی سلطنت کے جو وسائل تھے اس کے اندر 3 میجر چیزیں تھیں جس سے اسلامی سلطنت چلتی تھی۔ یہ تمہید ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے فدق کا، تب جا کے آپ کو فدق سمجھ آئے گا فدق ہے کیا، ٹھیک ہے۔ پہلا جو ذریعہ تھا، سورس آف انکم تھی جو جنریٹ ہوتی تھی اور اس سے ملک جو ہے نا سلطنت ریاست مدینہ جو ہے نا وہ چلا کرتی تھی، آپ کو آسان ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ تھا آپ کے صدقات، اور اس میں صدقات واجبہ، صدقات جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، ایک صدقہ واجبہ بھی ہوتا ہے نا جو آپ کا زکوٰۃ جس کو ہم کہتے ہیں، زکوٰۃ بھی صدقہ ہے لیکن واجب ہے یہ، ٹھیک ہے، اور ایک وہ صدقہ ہوتا ہے جو واجب نہیں ہے، جو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو واجبہ ہے وہ اسی پر ہے جس پر لاگو ہوگا۔ تو پہلا سورس کیا تھا بولیے؟ صدقات واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا سورس تھا اموال غنائم، اموال غنائم جس کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں نا، مال کی جمع اموال ہے۔ سورہ انفال کے اس کے اندر اللہ پاک نے ذکر کیا، یہ ریفرنس کوٹ کر لیں، سورۃ الانفال، اس کی آگے جا کے میں آیت بھی کوٹ کروں گا کہ کون سا حصہ ہے، پھر کتنے حصے اس کے ہیں اور کتنے حصے کس کو جانے، کتنے حصے کس کو جانے، آج ہم اس کی تقسیم بھی جو ہے نا وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اموال غنائم، غنیمت کی جمع غنائم ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ انفال پڑھیں، غنیمت کی ڈیفینیشن بھی ہے، پوچھا گیا کہ اموال غنائم کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی اللہ پاک نے دے دیا کہ غنیمت سے مراد کیا ہے۔ سادہ لفظوں میں غنیمت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو غزوات ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، کفار کے ساتھ، نان مسلمز کے ساتھ، اس کے نتیجے میں جو منقولہ اور غیر منقولہ جو چیزیں شفٹ ہو سکتی تھی وہ بھی، اور جو جیسے علاقے فتح ہو گئی، فتوحات ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ ساری اموال غنائم کا حصہ ہوگی، مگر وہ شفٹ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ مال و دولت اکٹھا ہوگا، اسلحہ آ گیا، زر آ گیا، ریوڑ کے ریوڑ بھی آتے رہے، ٹھیک ہے۔ آپ مکہ سے واپسی پر جو ہے نا وہ پڑھ لیں اس کو، حنین کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا زیادہ مال غنیمت میں ریوڑ ملا، ٹھیک ہے، 40,000 کے قریب، ٹھیک ہے، تو سارے یہ اموال غنائم ہیں۔ تو یہ دوسرا جو ہے نا وہ سورس ہوتا تھا اموال غنائم کا، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ریاست کو جو ہے نا چلایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اسلامی ریاست کو۔ تیسرا جو تھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ہے اموال فے، اموال فے، فے کے ساتھ، فے یہ فے، ٹھیک ہے، حمزہ فے یہ اموال فے، اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے، اور یہ میں وہ توجہ دلا رہا ہوں سورۃ الحشر کی طرف، اور باغ فدق کا تعلق اموال فے کے ساتھ ہے۔ باغ فدق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اموال فے، نہ کہ اموال غنائم کے ساتھ ہے، نہ ہی صدقات واجبہ کے ساتھ ہے۔ پہلے دو سورسز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ تیسرا جو سورس ہے جو اسلامی سلطنت کو چلانے کے ذریعے ایک وسیلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، وسائل میں سے ہے، وہ اموال فے۔ اور اموال فے اور غنائم میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو آپ جنگ کرتے ہیں، فزیکلی جنگ کرتے ہیں، آپ بھی تن من دھن کی قربانی لٹا رہے ہوتے ہیں اسلام کی خاطر، اور جنگ جیتنے کے بعد جو کچھ بھی آپ کو مل جاتا ہے وہ غنائم کی صورت میں، خواہ وہ شفٹڈ ہو یا نان شفٹڈ ہو،
دونوں صورتوں میں، لیکن جنگ ہوئی ہی نہیں ہے، گئے ہیں جنگ کے لیے، جیسے تبوک ہے، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں چلے جائیں، جنگ نہیں ہوئی، رومن کے ساتھ تھی یہ جنگ، رومن امپائر کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنے بڑے لشکر کو، ٹھیک ہے، وہ لشکر سامنے نہیں آیا، ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ تو اپنی ہر چیز لوٹا رہے ہیں، گھر کا سارا مال ہی اٹھا کے ایک بندہ لے کے آ رہا ہے، اپنی ہر چیز اس نے ختم کر دی، ادھر بھی اس نے جو ہے نا وہ کانٹے لگا لیے، تو یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو اپنے گھر میں کچھ نہ چھوڑے، بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑے، یعنی کہ بیوی بچوں کو بھی قربان کر رہے ہیں حضور کی ذات اور اسلام کے لیے اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، سیدنا صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں، کوئی گھر کا آدھا مال لے آتا ہے کہ میں سبقت لے جاؤں گا، سیدنا عمر فاروق قربان جائیں، دیکھیں کیسے سبقت لے جانے میں ایک دوسرے سے یا اسلام کی خاطر کتنا وہ تگودو کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے غریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری دن محنت اجرت کرتا ہے، یہودی کے پاس چند کھجوریں ملتی ہیں، قربان جائیں، لجپال حضور علیہ السلام پر ڈھیر لگا ہوتا ہے مال کا، ٹھیک ہے، سب سے اوپر اس کی کھجوریں رکھ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دلجوئی کرنا، کیا اس کو کہتے ہیں دلجوئی کرنا، یہ لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ کارکن کی دلجوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ سب سے وزنی ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ کو اس کی نیت پسند تھی نا، اس نے تو نیت کی ہے، جو کھجوریں اس کو ملی اجرت میں اس نے لا کے حضور کی بارگاہ میں جو ہے نا صحابی نے پیش کر دی، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو نہیں، نیتوں کا اعمال کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات، ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز، تو یہ اموال فے وہ ہوتے ہیں جو بغیر جنگ و جدل کے، بغیر لڑائی کے حاصل کر لیے جائیں، اس کی بہترین مثال آپ دیکھ لیں، خیبر فتح ہو گیا، لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے، خیبر فتح ہوا، اس کے بعد انہوں نے سرنڈر کر لیا، سرنڈر کرنے کے بعد جو ہے نا وہ جیوش لا کے مطابق، اب دیکھیں یہ ہے پولیٹیکل حضور علیہ السلام کی خارجہ پالیسی، اب دیکھیں اسلامک لا کے مطابق نہیں کیا تھا، یہ یاد رکھنا، جیوش لا کے مطابق، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم کرتے ہیں کہ ہاف آف دا لینڈ پروڈکشن جو ہے نا وہ ہم اسلامی سلطنت کو ہر سال دیں گے، حضور نے اس کو قبول کر لیا، اب اس سے آگے بڑھنا تھا، خیبر کے ساتھ ہی جو ہے نا فدق تھا، خیبر کے قریب ہی جو ہے نا وہ کیا تھا، فدق تھا، یہ قصبہ تھا، یہ بھی یہودیوں کی دسترس میں تھا، تو جب یہودیوں کو وہاں کے لوگوں کو پتا چلا کہ اب مسلمان ادھر ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ خیبر والوں کے ساتھ جو حال ہوا ہے ہمارا تو اس سے برا حال ہو جائے گا، وہاں تو پوری سپر پاور جو ہے نا خیبر کے اندر موجود ہے، بنو قریظہ بھی بیٹھا ہوا ہے، بنو نذیر بھی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بنو قینقاع بھی بیٹھا ہوا ہے، جو مدینہ سے ایگزائل ہوتے گئے وہاں پر اپنے آپ کو انہوں نے پاور بنا دی، اور یہ سپر پاور تو یہ تھی، جب سپر پاور ہی ختم ہو گئی ہے تو جو لوور پاور ہے وہ کیا خود بخود سرنڈر کر جاتی ہے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جنگ کرنی نہیں ہے، آقا علیہ السلام سے ان کا معاہدہ ہوا، معاہدہ امن طے پا گیا، کون سا معاہدہ امن، کیونکہ اسلام دین محبت، دین رحمت اور دین امن ہے، معاہدہ امن جو ہے نا ان کے ساتھ طے پا گیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اپنی لینڈ کی جو پروڈکشن ہے وہ آپ کو دیں گے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اب لینڈ کی پروڈکشن بھی دی اور ساتھ میں یہ فدق بھی حوالے کر دیا، ساتھ میں یہ فدق بھی مسلمانوں کے قبضے کے اندر آ گیا، تو یہ کیا بن گیا، اموال فے میں سے ہو گیا یہ نہیں ہو گیا، بولیے ہو گیا نا، اور یہ کس کی ملکیت ہوئی، سلطنت کی ملکیت ہوئی، سلطنت کے وسائل تین چیزوں سے جو ہے نا وہ چلتے تھے، ٹھیک ہے، جو صدقات واجبہ ان سے، زکوٰۃ وغیرہ جیسے بنو نذیر ہے ان سے بہت سارے معاملات میں صدقات واجبہ جو ہے نا قبول کیے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ اموال غنیمت ہو گئے، ڈفرنس بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا دونوں میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے، موٹا سا ڈفرنس، جنگ کیے کرنے کے بعد حاصل ہو تو مال غنیمت ہو گیا، جنگ کیے بغیر حاصل ہو گئے، سرنڈر کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور پیشکش کر دی، خود پیشکش کر دی، یہ ہم سے لے لیں اور ہمیں ہماری جان بخش دی جائے، اور ہم اپنے آپ کو اسلامک سلطنت کے انڈر بھی کرتے ہیں، اور ہم آپ کو جزیہ بھی پے کرتے رہیں گے، ٹیکس جو نان مسلم سے لیا جاتا ہے، نان مسلم سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا آقا علیہ السلام کے دور سے جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ قائم کیا تھا، یہ آج کا ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کلیکٹرز اس وقت موجود تھے، آج سی ایس ایس کر کے جو بندہ آتا ہے کلیکٹر آتا ہے نا، ٹھیک ہے، یا انکم ٹیکس کا محکمہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ قائم کر دیے تھے،
ٹھیک ہے، کلیکٹرز وہاں پر موجود تھے، ٹیکس آفیسر موجود تھے، ٹیکسیشن کا پورا ڈپارٹمنٹ موجود تھا، جس سے ملکی جو ہے نا وہ وسائل حاصل کیے جاتے اور ملک کو، سلطنت کو، ریاست مدینہ کو چلایا جاتا تھا. تو یہ آپ کا اموال فے کا جو ہے نا وہ حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو وضع کردہ جو انٹرنیشنل لاز تھے، انٹرنیشنل لاز جن کو احکام سیر بھی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے تحت آپ نے اس کو قبول کر لیا. اب وہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا. اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وراثت اور چیز ہوتی ہے، جو اسلامی سلطنت کی چیز ہو، آپ کے ملک کی جو چیز ہو، جو بیت المال کے اندر موجود ہو، ملکی خزانے میں موجود ہو، کیا حکمران کہہ سکتا ہے یہ میری ذاتی ملکیت ہے؟ آج کے حکمرانوں کو چھوڑ دیں، وہ تو کہتے ہیں. اسلامی سلطنت میں، اسلامی پولیٹکس کے اندر، ٹھیک ہے، کیا یہ تقاضا ہے کہ اسے کہا جا سکتا ہے یہ میری ذاتی ملکیت ہے؟ ذاتی ملکیت نہیں کہہ سکتا کوئی بھی. وہ کیا کہے گا؟ اسٹیٹ کی ہے. کس کی ہے؟ یہ اسٹیٹ کی ہے. تو یہ باغ فدق، تو پہلی تو بات یہ ہے یہ اسٹیٹ کا ہو گیا. اب آ جائیے اس جو ہے نا وہ قرآنی آیت کی طرف. اور 50% پھر انہوں نے اپنی زمین کی آمدنی بھی جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا وہ دے دی تھی. اب آیت نمبر 6 سے 10 میں اس کے احکام ہے. تو آیت نمبر 6 میں ہم فے کا جو ہے نا وہ لغوی معنی اور اس کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن دیکھ رہے تھے. تو ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں بتا کہ فے کہتے کس کو ہیں شرعی اعتبار سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، وقت کی قلت کے باعث میں آیت کی تلاوت نہیں کر رہا، میں اس کا ترجمہ جو ہے نا آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور جو اموال فے، کیا؟ اور جو اموال فے اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دیے ہیں. یہ ہے اموال فے کا معنی. فے کا معنی کیا؟ لوٹا دینا. فے کا لغوی معنی کیا ہوا؟ لوٹانا. شرعی جو معنی ہے لوٹا دینا ہے. ٹھیک ہے، جو لوٹا دیے ہیں تو تم نے نہ تو ان کے حصول پر گھوڑے دوڑائے تھے. میں نے کہا تھا نا بغیر جنگ کے. گھوڑے دوڑانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ جنگ کی ہے، میدان جنگ کے اندر گھوڑے اتار دیے، اتار کے دوڑائے ہیں. وہ کھڑے نہیں رہے، صرف دوڑائے ہیں. دشمن کا سامنا آپ نے کیا ہے، مقابلہ کیا ہے. کبھی گھوڑا آگے گیا ہے، کبھی پیچھے آیا، کبھی دائیں گیا، کبھی یہ گھوڑے دوڑائے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ مال فے ہے جو ہم نے لوٹا دیے خود. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے تمہیں گھوڑے دوڑانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. تم نے جنگ نہیں یعنی اس کے لیے کی، اور نہ اونٹ دوڑائے. ٹھیک ہے، جانور یوز ہوتے تھے. ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ اور تسلط عطا فرما دیتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے گویا فدق کے پر غلبہ اور تسلط جو ہے نا وہ عطا فرما دیا. اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اموال فے کا تذکرہ یہاں سے جو ہے نا اسٹارٹ ہوا. اور لغوی معنی آپ کے سامنے جو ہے نا شرعی معنی آ گیا، لوٹا دیے. اور پھر اللہ نے خود بھی کلیئر کر گیا اصطلاحاً. اب یہ کیا معنی ہوا کہ جو بغیر گھوڑے دوڑائے، بغیر تگ و دو کیے، بغیر صحیح، بغیر کوشش، بغیر جنگ لڑے جو مال تمہارے پاس آئے گا وہ اموال فے ہے. اور یہ خیبر سے جب واپسی پر آئے ہیں تو اس وقت یہ حصے میں آیا. خیبر سے جنگ کی ہے اور اس کے بعد خیبر فتح ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو فتح تھا اس کے یہودیوں نے خود بخود جو ہے نا وہ ہتھیار ڈال دیے اور پیشکش کر دی معاہدہ امن کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام سیر کی روشنی کے اندر اس معاہدہ امن پر دستخط فرمائے. اور 50% انہوں نے کہا کہ ہم آمدنی بھی اپنی دیں گے اور یہ فتح بھی آپ کو دیا. فتح بھی آپ کو دیا، یعنی اسلامی سلطنت کو دیا. حضور اکیلے تو نہیں گئے تھے وہاں پر. بولیے، صحابہ اکرام گئے ہیں نا ساتھ، فوجی ساتھ ہیں سپہ سالار کے ساتھ یا نہیں ساتھ. ٹھیک ہے، تو پوری ریاست کا حق ہے. آج دیکھیں نا جنگ ہو جائے تو پاکستان آرمی جو ہے نا کوئی علاقہ فتح کر لے تو کیا وہ پاکستان کا حصہ بنے گا
یا وہ آرمی کا چیف یہ کہہ دے کہ نہیں یہ میری ملکیت ذاتی ہو گئی ہے. بولیے ایمانداری سے بتائیں. بہت ساری چیزیں عقل جو ہے نا بتا دیتی ہے کہ فدق ہے کیا. کاش کہ ہم اپنی عقل کو یوز کریں. یہ عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور اس کو جتنا یوز کریں نا, سائیکالوجی کی اس پہ ریسرچ ہے, جتنا دماغ کو یوز کریں اتنا یہ بڑھتا ہے. ہم اس کو یوز نہیں کرتے, اور اگر کریں تو نیگیٹو سائڈ پہ یوز کرتے ہیں, بس شور میں چاہتے ہیں فدق پہ. اور دو کی شان کو ہم نے ٹھیکہ لیا ہو, تین کی ان کو گھٹانا ہی ہے, ہم ان کی شان کو گھٹاتے ہیں. بس ایک کی شان کو جو ہے نا ہم بڑھاتے جائیں, یہ ہم جان بوجھ کے بھی بعض اوقات کر رہے ہیں, اور یہ گناہ ہے. اور صحابہ کی شان میں گستاخی اللہ کو گوارا نہیں, ہم نے پڑھا تھا نا, اللہ نے فوری دفاع کیا. تو دفاع شان صحابہ اللہ کی سنت ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھ لیں. تو اس مسئلے کو جو ہے نا کلیئر ہے. اب آج مال غنیمت. مال غنیمت کے 5 حصے. ٹھیک ہے, تو سورہ انفال میں اللہ پاک نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ کلیئر کر دیا. یا 5 حصے جو ہیں سورہ انفال میں جو اللہ پاک نے جو ہے نا وہ کلیئر کیا, اس کی میں آیت مبارکہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ نہیں پڑھ رہا, میں صرف جو ہے نا وہ اس کا قرآنی ترجمہ جو ہے نا وہ میں پڑھ رہا ہوں. کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت جو ہے اس کا 5واں حصہ, سارا نہیں, مال غنیمت کا 5واں حصہ للہ وللرسول. ٹھیک ہے, اچھا اس 5 کے بھی پھر آگے حصے کیے ہیں. ٹوٹل سمجھ لیں, ٹوٹل مال غنیمت میں سادہ کرتا ہوں, 4 حصے چل گئے فوجیوں کے. سمجھ آ رہی ہے نا, ایزی ورڈز میں بتا رہا ہوں. 4 حصے کس کے گئے؟ فوجیوں کے جو ہے نا وہ چلے گئے. ٹائم بھی ملحوظ خاطر رکھیے گا, 54 منٹ ہو گئے ہیں. اچھا, آج والی جو گفتگو ہے وہ بھی شاید پوری نہ سمیٹی جائے. بہرحال اب ہم چل پڑے ہیں تو اس کو لے کے ہم جائیں گے. 4 حصے فوجیوں کے. اب جو ایک حصہ بچ گیا وہ 5واں ہوا یا نہیں ہوا؟ اس 5ویں میں سے, وہ 5واں پورا نہیں, اس کو پھر تقسیم کر دیا, ڈیوائڈ کر دیا. اس 5ویں میں سے بھی, یعنی یہ 25واں پھر جا کے بن جاتا ہے اگر اس حساب سے دیکھیں تو. ٹھیک ہے, اس 5ویں میں سے ایک حصہ للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے نا وہ حصہ ہے. پھر اس 5ویں میں سے ایک حصہ جو ہے نا قرابت داروں کا ہے. اب یہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں, پورا بنو ہاشم ہے, بنو مطلب ہے, بنو عباس ہے. ٹھیک ہے, جو قرابت دار ہیں, ازواج مطہرات کے خرچے بھی اس میں سے ادا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بیویوں کو خرچہ دیا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اس میں سے, تو حضور کے جو ہے نا قرابت دار ہے. پھر تیسرا قرآن نے کہا یتامہ کا ورڈ یوز کیا, یتیموں کا حصہ ہے. وہ جو 5واں حصہ ہے اس میں سے پھر تیسرا حصہ کس کا ہے؟ یتیموں. یہ میں بات یاد ہے, پورا 5واں نہیں, کسی اس میں سے. ٹھیک ہے, یتیموں کا. اور پھر بتایا کہ چوتھا پھر حصہ ہے مسکینوں اور غریبوں کا بھی ہے, جو معاشرے کی ڈپرائیوڈ سوسائٹی ہے, محروم جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, مسکین ہے, یتیم ہے, ان کے حصہ بھی رکھ دیا. اور آخر میں پھر فرمایا کہ ایک حصہ اس 5ویں میں سے مسافروں کا بھی. یہ مال غنیمت کو تقسیم جو ہے نا وہ کر دیا قرآن نے. ٹھیک ہے, 4 حصے الگ کر دیے, فوجیوں کو دے دیے. جو ایک حصہ تھا اس کی مزید جو ہے نا وہ کلاسیفیکیشن کر دی, اس کو مزید جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کر دیا گیا, تقسیم کر دیا گیا, اور ہر ایک کے حصے جو ہے نا وہ دے دیے گئے. اچھا, اسی طرح اب جو خیبر کے اموال ہیں اس میں سے بھی 5واں حصہ بنتا ہے. خیبر کے جو اموال ہیں اس میں سے بھی پھر 5واں حصہ جو ہے نا رہتا تھا. جو مسئلہ فدق اور حدیث فدق کے اندر جس کی جو ہے نا بحث آتی ہے, یہ وہ 5واں حصہ ہے. ٹھیک ہے, مال فے جو 5واں حصہ جو اس میں سے بنتا ہے, اس حصے کی بحث جو ہے نا یہ مسئلہ فدق بن جاتا ہے. اور جو حدیث ہے جس کو آپ فدق والی حدیث جو ہے نا وہ کہتے ہیں, وہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے خمس. تو اب اموال جو ریاست ہیں اس میں سے ایک تو وہ خمس ہو گیا. ٹھیک ہے, کہ خیبر کے اموال میں سے 5واں حصہ ہے. پھر فدق ہو گیا, پھر صدقات مدینہ ہے. ٹھیک ہے, جو بنو قریظہ سے لیے جاتے, بنو نذیر سے لیے جاتے تھے. اب ایشو یہ ہے کہ مسئلہ فدق جس حدیث پر ڈسکس ہوا ہے, جس حدیث میں یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہے, اس میں تینوں اموال کا ذکر ہے. اس حدیث میں تینوں کا ذکر ہے. کون کون سے؟
اس میں وہ خیبر کے جو 5واں حصہ اس کا بھی ذکر ہے، فتح کا بھی ذکر ہے، اور اس کے اندر واجبات جو مدینہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی جو ہے نا وہ ذکر ہے، سب کا ذکر ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بحث جو ہے نا باقی دونوں حصوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ فدق کا جو ہے نا نعرہ لگا دیا جاتا ہے اور تماشا کھڑا کر دیا جاتا ہے، باقی دو کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. آپ حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر تینوں کا جو ہے نا وہ ذکر ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جس میں ہم نے تانا و تشنیع کرنی ہو، جس کو ہم نے سب و شتم کا نشانہ جو ہے نا بنانا ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم جو ہے نا وہ اس چیز کو اس میں سے لیتے ہیں اور آ جا کے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق بالخصوص ان کو جو ہے نا ہم وہ سب و شتم کا جو ہے نا وہ نشانہ بنا دیتے ہیں. تو اور کسی پر جو ہے نا ہم بات ہی نہیں کرتے، نہ اموال خیبر پر، نہ اموال یا نہ صدقات مدینہ، حالانکہ ذکر موجود ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے. اب آ جائے مال فے کی تقسیم پر، اور اب آ جائے آیت نمبر 7 پر، سورۃ الحشر آیت نمبر 7. اس کا میں ترجمہ جو ہے نا وہ آپ کو دے رہا ہوں. صرف اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو اموال فے اللہ نے، اب وہ قریظہ سے ہوں، وہ نذیر سے ہوں، یا وہ فدق سے ہوں، خیبر سے ہوں، یا ارینا سے ہوں، یہ بھی جگہ تھی، یہ بھی فتح ہوئی، یہ بھی جو ہے نا وہ اموال فے میں آتی ہے، ٹھیک ہے، ارینا یہ بھی مقام تھا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ سمیت دیگر جو بغیر جنگ کے جو فتح ہونے والی بستیاں ہیں ان میں سے ہوں، بستیوں سے والوں سے نکال کر اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دیے ہیں. اب وہ کس کس کے ہیں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. پھر فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، اب اس میں پھر بنو ہاشم بھی آ گئے، بنو مطلب بھی آ گئے، بنو مطلب ہیں، آپ کے ازواج ہیں، اہل بیت اطہار جو ہے نا اس کے اندر آ جاتے ہیں، بنو عباس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے. پھر اسی طرح یتیموں اور محتاجوں، یعنی معاشرے کے جو عام لوگ ہیں، جو طبقہ پسا ہوا طبقہ ہے، ان کے لیے بھی ہیں، اور اسی طرح مسافروں کے لیے ہیں. اور یہ سارا نظام تقسیم ہے، ٹھیک ہے، یہ نظام تقسیم ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان میں نہ رہ جائے. یاد رکھیے گا، اسلام اکومولیشن آف ویلتھ کے خلاف ہے. اسلام اکومولیشن آف ویلتھ، ایک جگہ دولت کا مرتکز ہو جانا، ایک جگہ مجتمع اور جمع ہو جانا، اسلام اس کے خلاف ہے. تو قرآن نے کہا کہ اس لیے تقسیم کی ہے تاکہ یہ جو ہے نا دولت کا ارتکاز ایک جگہ ایک ہاتھ میں نہ ہو جائے. ریاست میں کے پاس ہوگا تو پھر یہ جو ہے نا تقسیم ہوگی، ایک ہاتھ میں ہوگا تو تقسیم نہیں ہوگی. یہاں قرآن نے اور کلیئر کر دیا فتح کو کہ یہ اموال فے میں سے ہے. اگر یہ اموال فے میں سے نہ ہوتا تو قرآن یہ کبھی نہ کہتا کہ یہ ایک ہاتھ میں نہ دینے کی وجہ سے ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ریاست کو دے دیا. تو یہ وراثت نہیں ہے، وراثت ایک ہاتھ میں ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا، وراثت ایک بعد میں وہ بڑھتی ہے اور تقسیم ہوتی ہے اور مختلف ہاتھوں کے پاس جو ہے نا وہ جاتی ہے. فرمایا کہ تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ یہ گردش کرتا رہے، بلکہ معاشرے کے تمام طبقات کے اندر یہ جو ہے نا گردش کرے. وہ مسکین ہو، وہ غریب ہو، وہ یتیم ہو، وہ مسافر ہو، پسا ہوا جو طبقہ ہے، ٹھیک ہے، ان میں بھی یہ گردش کرے. اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں، اب یہ بڑی قابل غور بات ہے، ٹھیک ہے، جو حضور تمہیں عطا کر دیں، ٹھیک ہے، سو اسے تم چپ کر کے لے لو، چون چنا کیے بغیر لے لو. جتنا اموال فے میں سے تمہیں دے دیں، جو حصہ اے گھر والوں جو تمہیں دے دیں، بس اتنا جو ہے نا وہ لے لو، ٹھیک ہے. اس پہ کسی قسم کی کوئی بات، کوئی اعتراض جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. اور جس سے تمہیں منع کر دیں وَمَا نَهَانْكُمْ، سو اس سے تم رک جایا کرو، بغیر دل میں ملال لائے رک جایا کرو. یہ تابعداری فرما برداری، ورنہ تو بے ادبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، مال فے کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے ڈرتے رہو. تم کون ہوتے ہو؟ تقسیم تو رسول فرما کر گئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جس کو جو دینا تھا دے گیا ہے.
تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم اور عطا پر کبھی زبان جو ہے نا وہ نہ کھولو، زبان تان نہ کھولو، زبان تان، تانے والی زبان جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم پر کسی صورت میں نہ کھولو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اینڈ پہ یہ فرما دیا، حضور کی بات ہوئی جو تمہیں دے دیں بس وہ چپ کر کے لے لو، نہ دو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، مانا یہ، اور کون سا عذاب دے گا؟ سخت عذاب دے گا۔ اور اسی طرح جس چیز سے تمہیں منع کر دیں، نہ عطا کریں، اس میں کوئی حکمت ہوگی تو تم جو ہے نا وویلا مت مچاؤ، تماشا مت کھڑو، وہاں پر کھڑو، اگر تماشا کھڑا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا بلکہ اللہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اب یہ سورہ حشر کی جو ہے نا آیت نمبر جو ہے نا وہ 7 جو ہے نا یہ بات کر رہی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا پھر اللہ پاک نے اب یہ سارے حصے آپ کے سامنے آ گئے کہ اموال فیع کی جو تقسیم ہے اس میں ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہو گیا، پھر قرابت دار آ گئے، قرابت داروں کی ڈیٹیل آپ کے سامنے کیا قرآن کی روشنی میں آ گئی، یتامہ آ گئے، مساکین آ گئے، مسافروں کا آ گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کوئی بندہ، یہ نص قرآنی سے ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی بندہ بھی جو ہے نا اس بات کی مخالفت نہیں کر سکتا کہ یہ باغ فدق جو ہے نا یہ اموال فیع میں سے، کہ قرآن نے جو ہے نا اموال فیع کو جو ہے نا باغ فدق کو اموال فیع میں ڈکلیئر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بغیر جنگ کے جو ہے نا حاصل ہوا ہے، اور نہ سیدہ کائنات اس پر اعتراض کر سکتی ہیں، نہ صدیق اکبر اعتراض کر سکتے ہیں، ایون تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ہم کس بات کی جو ہے نا وہ مولی ہے کہ ہم اس پر اعتراض کرنا شروع ہو گئے۔ آج ہمیں بڑی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے، نہ حضور کو اس پر ٹینشن ہوئی ہے، اور جو ہم ٹینشن بنا رہے ہیں نا سیدہ کائنات کی، وہ اسی کی میں تمہید بن رہا ہوں، اس کو آپ کو کلیئر کرنے کے لیے۔ کوئی ٹینشن نہیں تھی، گئی تھی، یا ہم نہیں کہتے کہ نہیں گئی، لیکن معاملہ کیا ہے، کیا کہا انہوں نے، ان کے الفاظ کیا تھے، صدیق اکبر نے جواب کیا دیا، اور اس کے بعد کون سی ناراضگی جو ہے نا وہ تاغ میں مرگ رہی؟ کوئی ناراضگی نہیں رہی۔ پھر 100 گھر کے معاملات ہوتے ہیں، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ دوسروں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی دیں، اپنے گھر کے معاملات کے اندر تو ہم کسی کو، ہماری جرت نہیں، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ دخل اندازی کر سکے، تو ہم اندرون خانہ معاملات کو بڑے جو ہے نا ٹوئیں لگاتے رہتے ہیں۔ حیرت نہیں ہم پہ؟ تو کچھ چیزیں عقل سے بھی ہمیں کام لینی چاہیے۔ 1300 سال ہو گئے ہیں، کسی نے اس معاملے پر اس طرح سے شور نہیں مچایا، ٹھیک ہے، جس طرح 1300 سال میں کسی نے جو ہے نا اس طرف کے جھنڈے نہیں اٹھائے تھے، اس طرف کے لنگر نہیں پکائے تھے، اس طرف کے جو ہے نا وہ بیڑے نہیں اٹھائے تھے، اس طرف کے لوگوں کے نام سے مسجدیں معصوم نہیں کی تھی، اولادوں کے نام معصوم نہیں کیے تھے۔ آج ہی یہ فتنہ اٹھنا تھا، آج ہی کہنا تھا ہاں جی یہ بھی برابر ہے، یہ بھی برابر ہے۔ 1300 سال میں مجتہدین بھی آئے ہیں، ائمہ اکرام بھی آئے ہیں، فقہا بھی آئے ہیں، ائمہ حدیث بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ معتزلہ کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ کسی بھی طبقے کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کسی نے جو ہے نا وہ کوئی کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں کھڑا کیا، کف لسان کا جو ہے نا وہ عقیدہ اپنایا۔ آج کیا ضرورت پڑ گئی؟ تمہیں زیادہ خیال ہے ان سے، کہ تمہیں زیادہ ان سے علم ہے جو پیچھے گزر گئے؟ تو یہ صرف تماشا ہے۔ تو آج میں اپنی گفتگو یہاں پر جو ہے نا وہ اس لیے ختم کر رہا ہوں، 11:06 ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو بیٹھا ہوں، مگر چونکہ جنہوں نے جانا ہے ان کا 11 کا ٹائم ہوتا ہے، اس کو آج یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اب یہ تسلسل کے ساتھ بغیر تعطل کے حصہ تو دعا بھی چلتا رہے گا، تو اس کو ہم بغیر تعطل کے آگے یہیں سے کنٹینیو انشاءاللہ العزیز کل کریں گے اللہ کی توفیق سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔